बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान माज़ अहमद और हलावत रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जामिया मोहम्मदिया डोगा शरीफ की जानिब से आपकी खिदमत में रमज़ान मुबारक के दौरान ये खसूसी ट्रांसमिशन पेश की जा रही है। और आज का हमारा जो मौजू है, क्योंकि कल हमने निकाह के मौजू को डिस्कस किया, मुख्तलिफ पहलू निकाह के हवाले से आपके सामने रखे, शरीयत के क्या अहकामात हैं, कुरान और हदीस से हमें निकाह के हवाले से क्या मिलता है। तो यकीनन उससे अगला स्टेप ये होना चाहिए कि तलाक के हवाले से दीन इस्लाम के क्या अहकामात हैं। तलाक के हवाले से काफ़ी लंबी फहरिस्त है सवालात की, जो हम मुफ्ती मियां मुबशर इकबाल साहब से आज पूछेंगे। आज के मौजू पर वही गुफ्तगू फरमाएंगे। और इसके अलावा ख़ास बात यह है कि आज जो है वो नातिया कलाम पेश करने के लिए एक नौजवान साथी हमारे गाँव के मोहतरम ये यूसुफ साहब के साहबजादे कुमैल यूसुफ डोगा, वो भी हमारे दरमियान मौजूद है। बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती मियां मुबशर इकबाल साहब से मुख्तसर सी तिलावत कलाम पाक पेश करें। उसके बाद नातिया कलाम होगा इंशाअल्लाह। फिर तलाक के मौजू पर बाकायदा गुफ्तगू शुरू की जाएगी। आपसे गुजारिश ये है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ मुंसलिक हो सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جزاکاللہ ماشاءاللہ جی۔ ناظرین محترم، مفتی میاں مبشر اقبال صاحب تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے، اور چونکہ ہماری تقریباً ہر نشست سے پہلے ہی ایک شخصیت کو بلایا جاتا ہے، کسی نہ کسی کو مدعو کیا جاتا ہے نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے۔ تو تلاوت کلام پاک کے بعد نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے آپ سب کی خدمت میں آج جو ہے بلایا گیا ہے محترم کمیل یوسف ڈوگا صاحب کو۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی خوبصورت آواز سے ناظرین اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیہ کلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں کہ بے
مایا ہوں میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا تیری محفل میں چلا ہوں یہ کہیں حامیے ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں حامیے ایمان ہی نہ ہو کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں چند پل یوں تیری قربت میں کٹے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ چند پل یوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارا ہوں جیسے ایک عمر گزارا ہوں تیرا پیکر ہے کہ ایک نور تیرا پیکر ہے کہ ایک نور جالیوں سے تجھے دیکھا
سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، میں کہ بے وقت ہو بے مایا ہوں، بڑی خوبصورت آواز اور بڑے خوبصورت انداز سے نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب محترم کمیل یوسف ڈوگا صاحب۔ اور ناظرین محترم، آواز بھی ان کی بڑی خوبصورت ہے، دل تو کر رہا ہے کہ مزید ان سے کلام سنا جائے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آج کے عام موضوع کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ تو آپ سب لوگوں سے ایک دفعہ پھر سے میں گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے ہم موضوع کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے، اور کسی بھی قسم کا آپ کے ذہنوں میں سوال ہے تو آپ کائنڈلی ہمیں اس سے آگاہ کر دیجیے تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔ تو مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے طلاق کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کروں گا، اور سب سے پہلے میں آپ سے مفتی صاحب یہ پوچھوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے کہ طلاق کا معنی اور مفہوم کیا چیز ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کے ذہنوں میں یقیناً بہت سے سوالات ہوں گے کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے، مفتی صاحب یہاں پر موجود ہیں، یقیناً وہ اس چیز سے ایگری بھی کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان میں شاید سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آج کے موضوع کو سننا ہے۔ تو سب سے پہلے طلاق کا معنی اور مفہوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات رمضان پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ معاذ بھائی، آپ نے سوال کیا طلاق کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ طلاق کا مادہ طلق سے ہے جس کا معنی ہے رہائی، اور اصطلاح کے اندر الفاظ مخصوصہ کے ساتھ خاوند اور بیوی کے درمیان نکاح کی بندش کو کھول دینا اور نکاح کی قید کو اٹھا دینا، یہ طلاق کہلاتا ہے۔ صحیح۔ اس کو سادے لفظوں میں اگر یوں کہوں تو یہ ہوگا کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو نکاح کی بندش ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے، نکاح زائل ہو جاتا ہے۔ وہ الفاظ جو بندہ زبان سے ادا کرتا ہے یا اس کو لکھائی کے ذریعے، تحریر کے ذریعے سامنے لاتا ہے، تو یہ ہے طلاق کا معنی اور مفہوم۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، اگلا سٹیپ یہ ہے علامہ صاحب کہ طلاق کے معنی مفہوم پتہ چل گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اس حوالے سے کوئی احکامات، کوئی احادیث ہمیں ملتی ہیں طلاق سے متعلق؟ یہ جس طرح آپ نے آغاز کے اندر، گفتگو کے آغاز کے اندر یہ کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یہ مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور سنن ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق۔ حلال کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ جو عمل ہے وہ طلاق ہے، یعنی حلال بھی ہے اچھا لیکن ناپسند ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ وہ طلاق ہے۔ ایک اور روایت ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأۃ فسألت زوجها طلاقا من غیر باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت بغیر وجہ کے، بغیر سبب کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اچھا، اپنے خامن سے طلاق مانگتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ یعنی طلاق کا جو عمل ہے آج کل ہم اس کو بڑے معمولی لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ ایک اور روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ابلیس، شیطان، اس نے تخت کے اوپر اپنا پانی کے اوپر اپنا تخت رکھا ہوتا ہے، اب یہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے جاؤ فتنہ فساد ڈال کے آؤ۔ اب اس کے چیلے جب آتے ہیں نا، ایک سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا ہے، فلاں نماز پڑھتا تھا اس کو نماز سے روک دیا۔ وہ شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک بندہ فلاں کام کر رہا تھا اس کو اس کام سے روک دیا ہے، کہتا ہے تو نے بھی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک اس کا چیلا آتا ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان، خامد اور بیوی کے درمیان میں نے جدائی ڈال دی ہے۔ صحیح۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان اس کو کہتا ہے آ میرے کو آ جا، صحیح، تو نے بڑا کام کیا ہے. اچھا، یعنی طلاق کا کام شیطان کو بھی سب سے زیادہ پسند ہے. سب سے زیادہ. کیوں؟ یہ ایک جب طلاق ہوتی ہے نا تو ایک گھر نہیں، بالکل ایسے، دو افراد نہیں، بلکہ دو خاندان، بالکل ٹھیک ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے، تو جب بھی یہ ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو یہ احادیث کو سامنے رکھیں بالکل ایسے، کہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. صحیح صحیح، ہم تھوڑا سا گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے نا، تو میں تو ایک بندے نے جناب کہاں تک مسئلہ طلاق کا، ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جناب ہمارے ہاں طلاق ہوئی ہے. کیسے طلاق ہوئی ہے؟ طلاق ایسے ہوئی ہے کہ بیوی نے کہا ہے مانگا ہے کہ 1000 روپیہ دے. خامد نے کہا میرے پاس 1000 نہیں ہے. اب اگر خامد نے جملہ بولا میرے پاس 1000 نہیں، بیوی آگے سے کیا کہتی ہے؟ تیرے پاس اگر 1000 نہیں ہے تو مجھے طلاق دے دے. اس نے طلاق دے دی. اتنا آسان ہم سمجھتے ہیں اس کو، اتنا آسان، ٹھیک ہے. حالانکہ شریعت کے اندر یہ نبی علیہ السلام کے فرامین 3 بیان کیے ہیں کہ حلال کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق ہے. صحیح، اور دوسرا میں نے یہ بیان کیا کہ اگر بغیر وجہ کی کوئی عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. یعنی جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی. اور جنت کی خوشبو 1000 میل دور بندہ جنت کی خوشبو سونگھ لے گا. صحیح صحیح. اور تیسرا ابلیس خوش ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے. تو ہمیں نبی علیہ السلام کے فرامین سے پتہ چلا کہ گھر میں اگر تھوڑی بہت نچاکی ہو جائے تو ہم جلدی سے طلاق کے الفاظ کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کے دامن کو تھامیں. کل بھی ہم نے طلاق نکاح کے موضوع پہ خامد کے جو فرائض تھے، ذمہ داریاں تھیں، اس میں ایک بیان کیا تھا کہ خامد کی جو ذمہ داری ہے، خامد کے جو فرائض ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت کی بد مزاجی ہے اگر تو اس کو برداشت کرے. صحیح. اور ناظرین دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند چیزوں کا اختیار دیا ہے، ان میں یہ بھی شامل ہے طلاق دینا ہمارے اختیار میں ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور یہ آخری آپشن ہے آپ کے پاس اپنے رشتے کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کے لیے بہت بڑی کوئی وجہ ہونی چاہیے. بہرحال یہ ساری چیزیں اگلے جو سوالات ہیں ان میں شامل بھی ہے. تو اگلا سوال مفتی صاحب سے، ایک تو یہ سوال کی تھوڑی وضاحت بھی کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ طلاق کی کیفیات کے لحاظ سے اقسام، اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو. جی، طلاق کی کیفیت کے لحاظ سے جو اقسام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نوبت آ ہی جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ آ ہی جاتا ہے جس کی وجہ سے اکٹھا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا طریقہ اپنانا چاہیے. تو اس کے اعتبار سے اقسام 3 ہیں. اچھا. ایک ہے طلاق احسن. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق بڑی اچھی ہے، اچھا، ثواب ملے گا اس ایسی دو. یہ ایک قسم کا نام ہے. ایک ہے طلاق احسن، ایک ہے طلاق حسن، اور ایک ہے طلاق بدعی یعنی بدعت. طلاق احسن کیا ہے؟ طلاق احسن اس طلاق کو بولا جاتا ہے کہ بندہ اپنی بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے جس سے اس بندے نے طہر میں اس عورت سے جمع نہ کیا، یعنی پاکی کی حالت میں. اچھا، پاکی کی حالت میں بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے. اب اس پاکی میں ان ایام میں وہ اپنی زوجہ کے پاس نہیں گیا، صحبت نہیں کی. اب اس نے طہر میں طلاق دیا، طلاق دینے کے بعد وہ چھوڑ دے اس کو، حتیٰ کہ اس کی عدت گزر جائے. 3 حیض عدت ہے، ٹھیک ہے. اس کی عدت جب گزر جائے گی تو پھر وہ خود بخود بائنہ ہو جائے گی. اب اس طلاق کو طلاق احسن کہتے ہیں. اگر کہیں نوبت آ جائے تو بندہ ایک طلاق دے دے، وہ بھی رجی. ایک طلاق دے گا، اس طلاق دینے کے بعد اس کو چھوڑ دیا. حیض آیا طلاق نہیں دی، طہر آیا طلاق نہیں دی، پھر آگے حیض آیا طلاق نہیں دی، طہر آیا پھر طلاق نہیں دی، پھر آگے حیض آ گیا، پھر تو عدت ہی گزر گئی. یعنی ایک ہی طلاق دے گا، اس کے بعد طلاق نہیں دینی. یہ طلاق حسن ہے. اچھا، ٹھیک ہے. دوسری ہے طلاق حسن. صحیح صحیح. طلاق حسن یہ ہے کہ بندہ عورت کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس بندے نے اس سے جمع نہ کیا، لیکن پھر حیض آئے گا، حیض آنے کے بعد جو طہر آئے گا اس میں پھر طلاق دے دی. پھر حیض آیا، حیض کے بعد پھر طہر آیا، اس میں طلاق دے دی. یعنی 3 طہروں میں
3 طلاقیں دے دے، یہ طلاق حسن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب طلاق بدعت کیا ہے؟ طلاق بدعی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ہی طور میں 3 طلاقیں دے دے، یا 2 دے دے، یا بیک وقت بندہ 3 طلاقیں دے دے، یا حیض کی حالت میں بندہ عورت کو طلاق دے دے۔ یہ طلاق بدعت ہے، ایسی طلاق دینا گناہ ہے۔ صحیح صحیح۔ اور اگر بندہ یہ طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 قسمیں ہیں ہمارے ناظرین سامعین۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلاق بدعت دے کے آ جاتے ہیں، آگے کہتے ہیں اب ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے۔ جی جی۔ یہ ہمارے لیے گفتگو سننا اس وجہ سے لازمی ہے کہ ہر گھر کے اندر ہر بندے کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ ہاں جی۔ تو کہیں غصے کی حالت میں بندہ یا تھوڑی بہت ایسی سچویشن ہوتی ہے تو بندہ بیک وقت زبان سے 3 لفظ ادا کر دیتا ہے، جا میں نے تجھے طلاق دی، جا میں نے تجھے طلاق دی، جا میں نے تجھے طلاق دی۔ صحیح صحیح۔ تو اب پھر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے۔ بالکل ایسا یہ طلاق کی کیفیت کے اعتبار سے جو اقسام بنتی تھی، احسن، حسن اور بدعت، یہ بیان۔ بالکل۔ اور دیکھیے یہ غصے کی حالت میں جب آپ طلاق دیتے ہیں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ غصے میں طلاق دی ہے، تو یہ بھی آگے انشاءاللہ ہم چیز دیکھیں گے کہ یہ معاملات ہوتے ہی غصے میں ہیں، لیکن بعض لوگوں کو زیادہ تر لوگوں کو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا طلاق احسن، تو اگر سب لوگوں کو اس چیز کا علم ہو، اگر کوئی نوبت ایسی آ بھی جاتی ہے تو پھر جو آپ صحیح رستہ اختیار کریں تو وہ طلاق احسن کا ہی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ بھائی 3 دفعہ منہ سے نکالنا ہے بس طلاق، تو پھر یہی طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ طلاق انتہائی ناپسندیدہ اور جو اقسام ہے ان میں سب سے آخر میں آتی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ تو کیفیات کے حوالے سے ہوگی، تو یہ فرمائیے گا کہ طلاق کی تاثیر کے اعتبار سے کیا اقسام ہے، اور اس سوال کی بھی ذرا یہ وضاحت کیجیے۔ طلاق کی تاثیر یعنی طلاق کا اثر۔ طلاق ایک بندہ، طلاق کے اثر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے طلاق رجعی، ایک ہے طلاق بائنہ، اور ایک ہے طلاق مغلظہ۔ رجی، بائنہ اور مغلظہ، ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے رج کا معنی رجوع ہوتا ہے، لوٹنا، اور بائن کا معنی جدا۔ صحیح۔ اب یہ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں؟ پہلی طلاق رجعی، خامد اپنی زوجہ کو ایسے صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دے جو طلاق کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ صحیح۔ مثلا بندہ اپنی زوجہ کو کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ طلاق رجعی 1 ہوتی ہے یا 2 ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اب اس طلاق دینے کے بعد یا تو احسن انداز میں چھوڑ دینا ہے یا اس کو اپنے پاس روک لینا ہے۔ اب ان الفاظ کے ساتھ، الفاظ مخصوصہ کے ساتھ اگر بندہ اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دے جو طلاق کے لیے وضع کیے گئے لفظ ہیں، اس طرح میں نے بولا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، تو یہ طلاق رجعی ہے، 1 بولے یا 2 بولے۔ اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر بندے کے لیے رجوع ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ عدت عورت کی 3 حیض ہے۔ اب اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی اگر اولاد نہیں ہوتی، بچہ نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے طلاق رجعی۔ پہلے میں نے اوپر جو بیان کی ہے قسمیں احسن، حسن اور بدعت، یہ اب وہ قسمیں ہیں کہ یہ رجوع کے اعتبار سے، اور جو بندے الفاظ طلاق کے لیے ہی وضع کیے گئے ہیں وہی لفظ اگر بندہ بولتا ہے تو وہ طلاق یہ ہو جائے گی۔ دوسری طلاق بائنہ۔ طلاق بائنہ یہ کسے کہتے ہیں کہ اگر بندے نے کسی کو طلاق رجعی دیا اپنی زوجہ کو، عدت گزر گئی، جو ہی عدت گزرے گی تو اس عدت کے بعد پھر وہ عورت بائنہ ہو جائے گی، یعنی دوبارہ اگر لانی ہے 2 طلاقیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یا 1 دی ہوئی ہے لیکن عدت گزر گئی، اب دوبارہ اگر لانی ہے، واپس لانی ہے، تو اس کے لیے تجدید نکاح ہوگا، خالی نکاح ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب تجدید نکاح ہوگا۔ اب طلاق بائنہ میں ایک تو یہ میں نے کہا کہ طلاق رجعی دی ہے، عدت گزر گئی۔ دوسری طلاق بائنہ کی وضاحت یہ ہے کہ بندے نے وہ الفاظ نہ بولے بلکہ
وہ الفاظ ایسے بولے جو ذو معنی ہے، یعنی دو معنی اس میں ہے، تو اس کے ساتھ اگر تو وہ نیت پائی جا رہی ہے یا دلالت حال پایا جا رہا ہے، اس وقت بھی طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر بندہ اپنی زوجہ کو یہ جملہ بولتا ہے کہ تو اٹھ چلی جا، یا عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، تو آگے سے بندہ یہ حالت بیان کر رہا ہے کہ یا عورت مطالبہ کر رہی ہے مجھے طلاق دی ہے یا دے، یا کیا مسئلہ ہے، یا مذاکرہ طلاق چل رہا ہے، تو بندہ کہتا ہے میں کدو دی تیرے کو جان چھڑا دیتی ہے، میں نے جان اپنی چھڑا دی تو اسے۔ اب اس صورت میں جو طلاق واقع ہوتی ہے یہ طلاق بائن ہے۔ صرف لفظ طلاق سے طلاق نہیں ہوتی، اچھا، اس کے علاوہ بھی الفاظ ہیں، جا دفاع ہو جا اپنے گھر، ایسے جملہ اگر بندہ بولتا ہے نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اسے پکا میں اسے چھوڑ رہا ہوں، تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں نے تجھے فارغ کیا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر کئی مرتبہ بندے نہ سمجھی میں یہ جملے بول دیتے ہیں، پھر جب کسی جگہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ خوب میں نے تو زندگی میں یہ جملہ بولا تھا یار۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس صورت میں کون سی طلاق ہوگی؟ طلاق بائن ہوگی۔ اور یہ تجدید نکاح آپ کر سکتے ہیں اس صورت میں عدت کے اندر اچھا، اور عدت کے بعد وہ تجدید نکاح ہے، ٹھیک ہو، یعنی خالی نکاح کرنا پڑے گا اور پھر حق مہر دینا پڑے گا، اور ساتھ میں پھر اپنے زوجیت کے جو معاملات ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح ہوگا۔ تیسری ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ یہ ہے کہ بندہ عورت کو ایک مرتبہ ہی 3 الفاظ کے ساتھ طلاق دے دے، صحیح، ٹھیک ہے، یا اس بندے نے عورت کو پہلے طلاق سری دی ہو، ٹھیک ہے، پھر بائنہ دی ہو، یعنی اس نے بولا ہو جا میں نے تجھے طلاق دی، پھر وہ کہتا ہے جا اپنے گھر دفع ہو جا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو یہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس صورت کے اندر جب بندے نے اپنی زوجہ کو طلاق مغلظہ دے دی ہے، اب دوبارہ نہ تجدید نکاح ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہے۔ یعنی بندہ جب اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، عورت مغلظہ ہو جاتی ہے، اس صورت میں واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، صحیح ہو گیا، پھر ختم ہوگی۔ یہ 3 صورتیں بیان کی ہیں، یہ وہ صورتیں ہیں جو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ مسائل وہ آتے ہیں جو مغلظہ والے ہوتے ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ طلاق سری اور طلاق بائن کا مسئلہ بہت کم آتا ہے، اکٹھا ہی کہتے ہیں جی میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، پھر کہتے ہیں میں نے تجھے طلاق دی، اکٹھا بول دے یا 1 ماہ کے بعد کے بولے یا 2 ماہ بعد بولے، ٹھیک ہے، عدت کے اندر بول دیا تو عورت مغلظہ ہو جائے گی۔ اچھا، اگلا سوال علامہ صاحب یہ ہے کہ رجوع کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں، یہ طلاق رجی کے اندر جب میں نے یہ جملہ بولا تو طلاق رجی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ رجوع کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو رجوع عدت کے دوران، عورت کی عدت ہے 3 حیض ہے، اچھا، تو اس کے دوران، عدت کے دوران تحریری طور پر بندہ لکھ کے یہ کہہ دے جی میں دوبارہ نہ اس کے پاس رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یا زبانی طور پر کہہ دے میں نا اپنی زوجہ کو کہہ دے کہ میں تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں، یا کوئی عمل کر لے، بوسو کنار کر دے، یہ رجوع کا طریقہ ہے۔ عدت کے اندر اگر یہ کام تینوں میں سے کوئی ایک کر لیتا ہے تو بندے کا رجوع ثابت ہو جائے گا۔ عدت طلاق رجی دی ہے تو اس میں نکاح کی حاجت نہیں رہتی عدت کے اندر، اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے وہ بائنہ ہو جائے گی، جب بائنہ ہوئے تو اس کے لیے حکم ہوتا ہے تجدید نکاح کا۔ جی صحیح ہو گیا۔ اچھا، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ عمل کیسا ہے؟ یہ نا 3 طلاقیں اکٹھی دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور ناپسندیدہ بھی ہے۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے، اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رجل طلق امرأته 3 تطلیقات فقام غاضبا ثم قال ایلعب هذا الكتاب وبین انا اظہرکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی کہ ایک بندے نے نا اپنی زوجہ کو 3 اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں۔ فقام غاضبا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
غصے سے کھڑے ہو گئے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایلعب ھذا الکتاب، کیا یہ بندہ کتاب سے مذاق کرتا ہے، کتاب سے کھیلتا ہے؟ وبین انا اذکرکم، اس حال میں کہ میں یہاں موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ کتاب سے کھیل رہا ہے، اتنا برا عمل کر رہا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے رہا ہے. اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ طلاق دینا، اکٹھی 3 دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اچھا. اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دیتا ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مکمل متفق ہمارے ائمہ کا اس میں اتفاق ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دیتا ہے اپنی بیوی کو، اکٹھے دیتا ہے یا الگ الگ دیتا ہے، تو 3 کی 3 واقع ہو جاتی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا آپ یہ فرمائیے گا کہ 3 طلاقوں کے بعد کیا کوئی کفارہ ہے کہ ہم یہ نا دوبارہ جو ہے یہ ہمارے اکثر لوگ آتے بھی اسی لیے ہیں کہ جناب طلاق ہو گئی ہے، اب ہم دوبارہ کیسے، بس نا ہمیں کفارہ بتا دیں 60 مسکینوں کا فلاں کا، تو جب طلاق مغلظہ ہو جائے پھر کفارہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب آپ 60 مسکینوں کا، آپ بے شک 1000 مسکین کو کھلا دیں جی. اچھا. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں نا ایک اور ٹرینڈ ہے، وہ کیا ہے، بالفرض ایک بندہ آیا، وہ مجھ سے مسئلہ پوچھا، اس نے، میں نے اس کو بتایا بھائی اس سے طلاق ہو جاتی ہے، آپ نے جو الفاظ بولے ہیں. وہ کسی اور کے پاس جائے گا، پہنچتے پہنچتے جب 10 یا 12 تک پہنچ جاتا ہے نا لوگوں سے پوچھنے کے بعد، وہ پھر ظاہر بات ہے اتنا لوگوں سے پوچھتا ہے بھائی اس کا کیا حل ہے، وہ پھر 12ویں پر جا کے پھر مسئلے کو تبدیل کر لیتا ہے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے، اب سوال کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ جاتا ہے، وہ جا کے جس طرح مفتی صاحب کو، علامہ صاحب کو یا ادارے میں جا کے سوال دیتا ہے، اس سوال کے مطابق جواب مل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب جب جواب ملتا ہے تو وہ بندہ گھر میں آ کے کہتا ہے دیکھو تو ہمیں جواب مل گیا. اب ایسا وہ بندہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے؟ بالکل ایسے ہی اصل معاملہ. اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بھائی کسی مولوی یا کسی پیر یا کسی عالم دین کی تحریر پہ ہم نے عمل کرنا ہے. ہاں میرا دل کہتا ہے کہ میں نے 3 دی ہیں، اب بے شک مجھے کوئی کہتا رہے میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے، میں نہ یہاں پہ کفارہ دینا ہے کہ 60 مسکینوں کو، یہ کسی جگہ ہے ہی نہیں. ہاں وہ تو ایک صورت زہار اور لعان کے بعد، وہ زہار کے بارے میں آتا ہے، جب بندہ ایلا کر لے یا زہار ہو جائے پھر یہ مسکینوں کو کھانا کا باری آتی ہے. یہ زہار اس میں ہے ہی نہیں اس طلاق کے اندر. اچھا. ٹھیک ہے، یہ طلاق مغلظہ. صحیح ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ صریح اور کنایا سے کیا مراد ہے؟ یہ صریح الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو طلاق کے لیے ہی وضع کیے گئے. اچھا. اس طرح میں نے بولا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ الفاظ جو صرف اس لیے وضع کیے گئے ہیں کہ جس سے بندہ طلاق ہی دیتا ہے، طلاق دینے کے لیے ہی یہ صریح ہے. اچھا. اور کنایا سے مراد غیر واضح، ٹھیک ہے، جو واضح نہیں ہے کہ اس لیے وضع نہیں کیے گئے، بلکہ وہ اس لیے وضع کیے. کنایا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیے وضع نہیں کیے گئے بلکہ وہ کسی اور چیز کے لیے وضع کیے گئے ہیں. تو اب یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اچھا اچھا. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے بولا ہے کنایا الفاظ، یہ کنایا ہے جا دفع ہو جا. ٹھیک ہے، تو اپنے گھر چلی جا، تو میکے چلی جا. ٹھیک ہے، یہ کنایا ہے. اس کے لیے نیت یا دلالت حال اور مذاکرہ طلاق اگر یہ چل رہا ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی. صحیح ہو گیا. اچھا کن اشخاص کی طلاق نہیں ہوتی؟ طلاق جن اشخاص کی نہیں ہوتی ان میں ایک نابالغ ہے، نابالغ بچہ. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ طلاق کے لیے شرط ہے بالغ ہو، ٹھیک ہے، عقل مند ہو. اب ایک ہے نابالغ بچہ، اس کی طلاق اگر دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی. دوسرا ہے پاگل، پاگل بندے کی طلاق واقع نہیں ہوتی. اور تیسرا وہ بندہ جو بے ہوش ہے. اچھا. چوتھا نیند کی حالت میں بندے کی طلاق واقع نہیں ہوتی. اور پانچواں ایسے غصے کی حالت کہ عقل بالکل چلی جائے، اس سے بھی طلاق نہیں ہوتی. ہمارے ہاں نا یہ آپ نے آغاز کے اندر بولا تھا کہ غصے کے اندر بندے کہتے ہیں ہم غصے میں ہوتے ہیں، جب بھی مسئلہ پوچھے نا غصے میں میں نے طلاق دی. تو طلاق تو ہوتی غصے میں. اب نا اس کے اندر یہ سمجھنا ہے، ہمارے ناظرین سامعین اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غصے کے اندر بندے نے، اب پوچھا ہے غصہ کتنا ہے، کتنی طلاقیں دیا، کہتا ہے میں نے تو 3 مرتبہ بولا تھا. اب غصے کے اندر عقل ہی نہیں ہوتی، تجھے کیسے پتا چل گیا 3 ہے؟ 3 ہے. ٹھیک ہے،
غصے کی وہ کیفیت شاذ و نازر ہوتی ہے اور کسی بندے پہ طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس حالت میں اگر بندے نے طلاق دی ہو تو پھر طلاق نہیں ہے۔ بالکل ایسے نارمل بندے کو پتا ہے جی غصہ آیا ہوا ہے میں نے 5 مرتبہ بولا تھا، 10 مرتبہ بولا، 3 بار بولا، 1 بار بولا، یا فلاں سچویشن ہے، تو اس میں طلاق ہو جائے گی۔ اچھا صحیح ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ طلاق کا اختیار کس کو ہے؟ ہاں، مرد اور عورت میں طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے۔ اچھا، قرآن کی آیت ہے بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں، عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے اسلام ہمیں بتاتا ہے، یہ آپ باہر کے ممالک میں جا کے دیکھیں نا کہ طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ اچھا، طلاق زیادہ ہوتی ہے یورپ کے اندر، باقی ممالک کے اندر، یو ایس اے میں دیکھیں تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کو حق ہوتا ہے طلاق کا۔ اچھا، یہاں مرد کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو حق دیا ہے تو طلاق کی ریشو بھی کم۔ اچھا، تو پھر عورت کو اختیار کیوں نہیں دیا؟ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اچھا، عورت کو طلاق کا اختیار کیوں نہیں دیا؟ اس میں 2-3 وجہ ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ عورت ناقص العقل ہے۔ صحیح ہو گیا۔ جب عورت ناقص العقل ہے نا تو پھر اس پہ کبھی ایسا ہوتا ہے مغلوب الغضب، غصے کا غلبہ ہو جاتا ہے، بڑا جلدی جب غصہ آتا ہے نا غصے میں وہ جناب آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ مرد کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ دوسری یہ ہے، پہلے تو میں نے بولا ناقص العقل ہے، صحیح ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ عورت جب جذباتی ہوتی ہے، جذبات میں آتی ہے تو وہ فیصلے کمزور کرتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب اسی لیے اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیتے تو پھر عورت، آپ نے یہ کل نکاح میں بھی ہم نے بولا تھا کہ نکاح کی گواہ حالی 10 عورتیں ہوں، 20 عورتیں نہیں ہو سکتی، شریعت نے بتایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو عورت فیصلے میں اس قدر اس کی قوت نہیں ہوتی، ٹھیک، فیصلے میں کمزور ہوتی ہے، اور دوسرا ناقص العقل ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، فطری بات ہے۔ اگر آج عورتوں کے ہاتھ میں آپ دیکھیں نا، جس طرح میں نے بیان کیا کہ عورتوں کے ہاتھ میں جہاں بھی کوئی چیز ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں کوئی نہ کوئی خرابی لازم آتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عورت جناب معاذ اللہ یا استغفر اللہ کہ ہم اور مقام اس کا کم کر رہے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو فطری چیز ہے اس پہ ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ کیوں نہیں حق ملا، اسلام نے ہمیں حق کیوں نہیں دیا، معاشرے آپ باہر کے ممالک میں جا کے دیکھ لیں، وہاں جہاں پہ عورت کو حق ہے نا، وہاں جناب مرد بول بھی نہیں سکتا، مرد طلاق کا حق جہاں مرد کو نہیں ہے نا، وہاں پتہ نہیں کتنی عورتوں سے مردوں سے اس نے نکاح کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 1 ماہ اس کے پاس رہی، 5 ماہ اس کے پاس، اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر خرابی لازم، معاشرے میں بگاڑ بڑا زیادہ آ جاتا ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ حیض کی حالت میں اور حاملہ کو طلاق ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے ہاں نا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب طلاق دے دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جناب وہ عورت کے ایام مخصوصہ چل رہے تھے تو اس وقت مجھے غصہ آیا ہوا تھا، میں نے طلاق دے دی۔ تو میں نے سنا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، یا پیٹ میں بچہ ہو اس صورت میں بھی طلاق نہیں ہوتی، یہ محض من گڑت باتیں ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں نے یہ طلاق بدعت کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ اگر طلاق بدعت کسے کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں بندہ طلاق دے، ٹھیک ہے، یا 3 اکٹھی دے۔ اب اگر دی ہیں تو طلاقیں ہو جائیں گی، اچھا ٹھیک ہے، طلاق ہو جائے گی، عدت کی مدت بڑھ جائے گی، اگر حاملہ ہے تو حاملہ ہے تو مدت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان صورتوں کے اندر حاملہ ہے یا حیض والی ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر طلاق دینے کی ایسی صورت میں کوئی آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ نہیں رہ سکتے، تو طلاق رجعی ہے، ایک دے دیں، ٹھیک ہے۔ وہ قرآن نے تو یہاں یہ پہنچنے سے پہلے اور بھی کئی طریقے بتائے ہیں طلاق دینے سے پہلے۔ جناب اگر آپ کو عورت کی کوئی ایسی بات پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ مطلب ٹھیک نہیں چل رہی، تو آپ کیا کریں، اس سے بستر الگ کر دیں۔ بستر الگ کرنے کے بعد بھی نہیں مانتی تو کیا کہیں، یہ مسواک کے ساتھ اس طرح نا، ایک لکڑ کے ساتھ اس طرح مارے اس کو۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی پھر آپ اس سے یہ نوبت کر سکتے ہیں، یہ رجی کے بارے میں جا سکتے ہیں۔ اور اس سے اگلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سیاستہ کی یہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں اس کی کوئی عادت، اپنی زوجہ کی کوئی عادت بری لگتی ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے اعلیٰ بھی کوئی اس کی عادتیں ہوں۔ ایک عادت اگر بری ہے
تو اس سے بھی اچھی عادتیں اس میں کے اندر موجود ہو. اگر تم کسی اور کو لے کے آنا چاہتے ہو اپنے گھر میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ تمہارے لیے فساد کا سبب بنے. ہاں جی. یہ اس صورت میں ہے کہ جب بندہ حیض اور نفاس اور آپ نے جو بولا ہے حاملہ عورت کے طلاق کے بارے میں، یہ ہم نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ شریعت ہماری یہ نہیں ہے کہ بندہ جناب اپنی مرضی کا مسئلہ گڑ دیا، جا کے کہہ دیا کس طرح ہے. بالکل ایسے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اگلے سوالات تھوڑے سے دنیا داری کے حوالے سے، آج کل جدید دور ہے، تو یہ فرمائیے کہ کیا ٹیلی فون پر طلاق ہو جاتی؟ ہاں، ٹیلی فون پہ ایک بندہ باہر کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی زوجہ ادھر ہے، غصہ آ گیا، اس نے الفاظ بول دیے، ٹیلی فون پہ بول دیے یا ویسے بول دیے، ایسے بھی بولے کہ اس نے سنا بھی نہیں ہے عورت نے، ٹھیک ہے، اس نے بول دی جا میں نے تجھے طلاق دی، طلاق ہو جائے گی. اچھا. یا یہاں پہ بیٹھے ہے بندہ کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق ہو جائے گی. یہ عورت کا سننا لازمی نہیں ہے ایک، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹیلی فون پہ بھی اگر بندہ یہ لفظ بولتا ہے تو اس کے ذریعے وہ لفظ زبان سے نکل کے طلاق ہو جائے گی. صحیح ہے، صحیح. یعنی جب سننا ضروری نہیں ہے تو پھر تو جہاں پہ مرضی بیٹھ کے وہ طلاق جہاں مرضی اپنی ہے، نیت نہ بھی ہو، لفظ طلاق بول دے، اپنی عورت کی طرف نسبت کر دے، طلاق ہو جائے گی. اس کی نیت کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے. اگر لفظ طلاق بولا ہے ٹھیک ہے. اچھا نشے کی حالت میں ہے مرد یا مذاق کی حالت میں ہے، مذاق کر رہے ہیں، طلاق دے دی ہے تو کیا طلاق ہو جائے؟ نشے میں طلاق دی ہے، بندے نے نشہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز نشے والی پی ہوئی ہے، اس میں طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی. اچھا 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 اچھا. صحیح ہے. اور اگر مذاق میں طلاق دی ہے، میاں بیوی بیٹھے ہیں مذاق کر رہے ہیں، پوچھا گیا کیوں طلاق دی، یہ شکر میرا لان لگے، ٹھیک ہے، یہ اسلام ہے، ٹھیک ہے. مذاق میں اگر طلاق دی تو مذاق میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی. صحیح ہو گیا، صحیح ہے. اچھا دل میں طلاق دی ہے، ہاں، منہ سے الفاظ ادا نہیں کیے. ایک یہ ہے کہ منہ سے لفظ نہیں نکالا اور تحریر میں نہیں لایا، دل کے اندر 100 مرتبہ بھی کہہ دے تو طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. صحیح. جب تک زبان سے ادا نہیں کرے گا یا وہ اس کو تحریر میں نہیں لائے گا اس وقت تک طلاق واقع نہیں. صحیح ہو گیا. اچھا طلاق لکھنے یا لکھوانے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ ہاں، طلاق لکھنے سے یا لکھوانے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایک بندے نے کسی کو بول دیا، وکیل کو بول دیا جاؤ میری نا طلاق لکھ دو. صحیح ہے. اب اس نے طلاق لکھ دی، اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. اس بندے نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اس بندے نے بتا دیا نا بھائی یہ لفظ لکھ دے، اس نے لکھ دیے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب اس میں نا معاذ بھائی یہ مسئلہ ہے جی جی کہ طلاق کے مسئلے یہ بھی آتے ہیں کہ عورت کے پاس طلاق نہیں پہنچی یا عورت کے گھر میں طلاق آئی ہے لیکن عورت نے کیا کیا، اس کو پڑھا ہی نہیں، پتہ ہے طلاق ہی دی ہے، اچھا اس نے واپس بھیج دی. پھر کیا کہتے ہیں بھائی نہ تو اس عورت نے پڑھی ہے طلاق اور نہ ہی اس کے گھر میں پہنچی ہے طلاق. جب نہ پڑھی ہے نہ پہنچی ہے تو طلاق کیسے، ٹھیک ہے. اس صورت میں یہ سمجھنے والی بات ہے جب مرد نے لکھ دی یا لکھوا دی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. صحیح ہے، یعنی مرد نے اپنی طرف سے تو جی. اچھا یہ ناظرین ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ تقریباً اختتام کی طرف پہنچ گیا ہے اور سوالات مکمل ہو گئے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیے شریعت نے آپ کے لیے نرمی رکھی ہے بہت سے معاملات میں، اور دیکھیے کتنا ایک آسان رستہ آپ کے رشتوں کو جو شریعت ہے، اسلامی احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، انہوں نے جو احکامات دیے تو ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوشش شریعت کی یہی ہے کہ آپ کے رشتے جڑے رہیں، آپ کے رشتے مضبوط رہیں. اور پھر یہ جو طلاق کا اختیار ہے یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ دیگر مذاہب میں بھی ہے، اور جو مذہب کو سرے سے مانتے نہیں ہیں وہ بھی طلاق کے معاملات، یہ نہیں ہے کہ صرف یہ اسلام میں ہی ہے، لیکن اسلام نے دیکھے کہ اس طریقہ کار کو کتنا اچھا بنا دیا کہ آپ کے لیے 3 قسم کی طلاقیں متعین کر دی ہیں، اور جو سب سے آخری طلاق ہے اس کو آپ نظر انداز کر دیجئے. اپنے جو آج کی جو محفل ہے، آج کا جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہے، اس کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ طلاق ایک حقیقت ہے، اس کا وجود ہے، لیکن کیوں نہ اس حقیقت اور وجود کو شریعت کے اعلیٰ پیمانوں میں تولا جائے، اور جو شریعت نے اچھے احکامات ہمیں دیے ہیں ان کے مطابق اس حکم پر عمل کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی نوبت آنی نہیں چاہیے آپ کے رشتے
اس طرح سے چلنے چاہیے۔ کل جو نکاح کا معاملہ تھا اس میں رشتے کے انتخاب کے حوالے سے مفتی صاحب نے آپ کو شریعت کے جو احکامات ہیں وہ بتائے۔ تو اگر رشتے کا انتخاب اچھا آپ کی مرضی کے مطابق ہو گیا ہے، دیندار خاتون ہے، دیندار مرد ہے، تو پھر رشتے کو بہتر طریقے سے آگے چلائیے۔ لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر آپ کو یہ طلاق کا اختیار دیا ہے، تو طلاق احسن کا استعمال کیجئے، یعنی وقت دیجئے، اپنی خاتون کو وقت دیجئے کہ اس وقت کے دوران جو آپ کے معاملات ہیں وہ سلجھ جائیں۔ اگر وہ سلجھ جائیں تو پھر وہ تجدید نکاح والا معاملہ ہے، آپ اپنے رشتے کو واپس لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے 3 دفعہ طلاق دے دی تو پھر آپ کا معاملہ ختم ہو گیا، تو پھر آپ جس کے پاس مرضی جائیے۔ یہ اللہ اور آپ میں معاملہ ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی، آپ نے اس وقت کیا الفاظ ادا کیے۔ اور یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ آج کل کے مرد حضرات ہیں وہ اپنی مرضی سے طلاق کے بعد پہلے تو یہ چیز معلوم کرتے ہیں کہ کس صورت میں ہم اس معاملے سے نکل سکتے ہیں، تو پھر سوال کو من گھڑت بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے بنا کے۔ تو مفتی صاحب کو یا علامہ صاحب کو آپ نے جو سوال لکھ کے دینے ہیں آپ کو جواب اسی حساب سے ملنا ہے، تو پھر آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ معاملہ ہوگا۔ اور یہ انتہائی بڑا گناہ ہے کہ آپ نے طلاق دے دی اور آپ کو اس چیز کا علم بھی ہے، تو پھر بھی آپ کہیں سے فتویٰ لے آئیں اپنے غلط سوال کی نسبت سے کہ طلاق تو کوئی نہیں ہوئی۔ تو ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، یہ آخری عمل ہے، اس سے جتنا بچا جائے یہ رشتوں کی بہتری اور مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور کلام اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کل کا موضوع ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں مختلف کلام پڑھے جائیں گے اعلیٰ حضرت کے، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ ہمیں دیجیے اجازت، کل تک انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ۔ اللہ حافظ۔